السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے حج کے احکام و مسائل اور حج کا طریقہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ کل کی نشست میں جمرات کو کنکریاں ماننے کے متعلق چند باتیں بیان کی گئی تھی، اور اس کے بعد قربانی کا چند آپ کے سامنے میں نے بیان کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ جمرات کو کنکریاں ماننے کے بعد اور قربانی کر لینے کے بعد جب آپ کو میسیج آ جائے تو آپ اپنی حجامت بنوا سکتے ہیں، سر منڈوا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد احرام کھول دینا ہے۔ احرام کھولنے کے بعد عام لباس میں طواف افاضہ، یعنی جس کا نام طواف زیارہ بھی کہتے ہیں، یہ ہم نے کرنا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار جو ہے، یہ جو عام طواف جو عمرے والا طواف ہے، اس سے کچھ مختلف ہے۔ اب مختلف کس طرح سے ہے؟ طریقہ وہی ہے، 7 چکر لگانے ہیں استوا کے ساتھ۔ استوا جس طرح میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، جب احرام کے متعلق اور احرام کا طریقہ آپ کو بتایا تھا پریکٹیکل کر کے، تب میں استوا کا بھی آپ کو طریقہ بتا چکا ہوں کہ احرام کو جو ہے وہ اپنے دائیں بغل کے نیچے سے نکال کے بائیں کندھے پہ ڈالنا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی ہے۔ استوا کے ساتھ 7 چکر لگانے ہیں، اور جس سے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو عمرے والا طواف ہے، جو ہم نے خانہ کعبہ کی حدود میں داخل ہونے کے بعد جو ہم نے عمرہ کرنا ہے اور اس میں طواف کرنا ہے، تو اس میں نے بتایا تھا کہ پہلے 3 چکروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا۔ رمل کا طریقہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ جس کو ہم کمانڈو چال کہتے ہیں، تھوڑا اچھل اچھل کے چلنا۔ لیکن جو طواف زیارہ، طواف افاضہ ہے، اس میں رمل نہیں ہے، اس میں سیدھے سیدھے 7 چکر ہیں استوا کے ساتھ، اور استوا جو ہے وہ 7 چکروں میں اسی طرح رہنا ہے جس طرح عمرے والے طواف میں رہنا۔ استوا کے ساتھ 7 چکر لگانے ہیں۔ باقی طریقہ کار وہی ہے کہ سب سے پہلے جب طواف شروع کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر طواف شروع کرنا ہے۔ اگر بوسہ لے لیا جائے آسانی کے ساتھ تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی زبردستی نہیں ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے ساتھ پہلا چکر شروع کرنا ہے۔ پہلا چکر رکن یمانی سے لے کر اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے دوسرا چکر بسم اللہ اللہ اکبر حجر اسود کے پاس آ کے، تیسرا چکر، چوتھا چکر، 5واں، چھٹا، 7واں، 7 چکر مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف آ جائیں۔ وہاں پر آ کے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ آیت کریمہ تلاوت کریں، اور تلاوت کرنے کے بعد جو ہے مقام ابراہیم کے سامنے اگر یہ 7 آپ کو جگہ مل جاتی ہے 2 دفعہ پڑھنے کی، پڑھ لے، نہیں ملتی تو ادھر بھی کوئی زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقام ابراہیم کے سامنے ہی تھوڑا پیچھے جا کے کھڑے ہو جائیں، 2 نفل ادا کریں۔ 2 نفل ادا کرنے کے بعد آگے سعی، ادھر سے جب 2 نفل ادا کرنے کے بعد بیچ میں ایک جو رہ گیا، 2 نفل ادا کرنے کے بعد جب سعی کی طرف جانا ہے تو 8ویں دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر سعی کی طرف چلے جانا۔ آگے جو اب سعی کا جو معاملہ ہے، جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو حج قران کرنے والے ہیں، اگر وہ عمرے میں سعی کر چکے ہیں، یعنی کہ صفا مروہ کے چکر لگا چکے ہیں، تو وہ حج میں طواف زیارہ، طواف افاضہ کے بعد جو ہے وہ سعی نہیں کریں گے۔ لیکن جو حج تمتع والے ہیں، جو عمرے کی سعی کر چکے ہیں، وہ حج کی سعی بھی کریں گے، جو طواف زیارہ، طواف افاضہ کے ساتھ وہ بھی ساتھ کریں گے۔ اور جو حج افراد والے ہیں، وہ بھی اگر عمرے کے ساتھ سعی کر چکے ہیں تو وہ بھی حج کے ساتھ سعی نہیں کریں گے۔ آگے جو باقی طریقہ کار ہے، جس طرح سعی کے متعلق میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو کلمات وہاں پہ پڑھنے ہیں، جو دعائیں وہاں پہ پڑھنی ہیں، اس کے متعلق میں بتا چکا ہوں۔
یہ جو تمام معاملات ہیں یہ ہم نے 10 ذی الحج کو سارے مکمل کرنے ہیں۔ اب کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ طواف زیارہ کرنے کے بعد یا طواف افاضہ کرنے کے بعد ہم نے سعی کرنی ہے، سعی کے بعد دوبارہ سر منڈوانا ہے؟ نہیں، وہ آپ پہلے منڈوا چکے ہیں، آپ نے احرام نہیں پہنا ہوا، آپ عام لباس میں طواف کر رہے ہیں، اور جب آپ نے طواف افاضہ کرنے وہ عام لباس میں، اس میں بس 2 عمل ہیں، ایک طواف کرنا اور دوسرا سعی کے چکر لگانا، بس اس میں سر منڈوانا نہیں ہے۔ یہ 10 ذی الحجہ کو یہ تمام اعمال جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، جس میں جمرات کو کنکریاں، قربانی، حجامت، طواف افاضہ ہے۔ اگر 11 اور 12 اور 13 یا کچھ لوگ 11 اور 12 تک رہتے ہیں، اس میں جو ہیں وہ جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو جو ہم نے جمرات کو کنکریاں ماری تھی وہ صرف اور صرف ہم نے جمرات الکبریٰ یعنی کہ بڑے شیطان کو کنکریاں ماری، بڑے جمرات کو۔ اب جب ہم نے 11، 12 اور 13 کو کنکریاں مارنی ہیں، وہ ہم نے تینوں شیطانوں کو مارنی ہے، اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ پہلے جمرات کو جو ہم نے کنکریاں ماری تھی 10 ذی الحجہ کو، اس کی طرح کا نہیں ہے، یہ تھوڑا مختلف ہے۔ اس میں کیا ہے کہ اس میں ہم نے جب پہلے شیطان کی طرف یعنی کہ پہلے جمرات کی طرف آنا ہے، جمرات الکبریٰ جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے بگ جمرات لکھا ہوتا ہے، ادھر ہم نے آ کے 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ اور جس سے میں نے پہلے طریقہ بتایا تھا کل کہ کنکریاں مارنے کا طریقہ جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اور کنکریاں جو ہیں وہ چنے کے دانے کے برابر یا مٹر کے دانے کے برابر جو ہے وہ کنکریاں ہماری ہونی چاہیے۔ اور ایک اور بات ذہن میں آ گئی، اکثر لوگ جو ہے معذرت کے ساتھ وہاں پر گالیاں نکال کے مارتے ہیں، بڑے دور سے کھڑے ہو کر گولی کی رفتار سے گیند کراتے ہوئے مارتے ہیں، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ آپ ایک تو شیطان کو مارے ہیں، اب یہ شیطان کو ہم کیوں مارتے ہیں؟ بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی، مختصر سے میں بتا دیتا ہوں۔ شیطان، یہ 3 شیطان کون ہیں؟ یہ 3 جمرات جو ہیں یہ کیا ہے؟ ہم جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، کنکریاں بھی مارتے ہیں، کیا ہے یہ 3 جگہ وہ ہیں جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ان کو خواب آیا تھا کہ وہ اپنے خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس طرح میں خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر خواب ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو کر گزریے۔ تو اپنے اکلوتا بیٹا، اور کب ملا؟ بڑھاپے کی عمر میں ملا، تو ان کو لے کر گئے، سب سے پہلے ان کو لٹایا، تو وہاں پہ شیطان آ گیا، آگے کہتا ہے کہ ایک بیٹا ہے، اس کو قربان کرنے لگے ہو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور تم اس کو ذبح کرنے لگے ہو۔ انہوں نے وہاں پر نیچے سے کنکریاں اٹھائی اور بسم اللہ اللہ کو کہہ کے کنکریاں مار دی، جتنی ہاتھ میں آئی انہوں نے مار دی۔ ادھر سے اٹھ کے پھر تھوڑا سا اور آگے چلے گئے، وہاں پہ لٹایا، گردن پہ چھری رکھنے لگے، پھر شیطان آ گیا کہ کیا کر رہے ہو، قربان کرنے لگے ہو، بڑھاپے کی عمر میں کچھ خیال کرو، تمہارے سہارا ہے اور تمہیں بڑھاپے کی عمر میں اولاد ملی۔ انہوں نے دوبارہ وہاں پہ کنکریاں اٹھائیں اور شیطان کو بسم اللہ اللہ کو کہہ کے دوبارہ مارے، اور ادھر سے اٹھ کے دوبارہ تیسری جگہ پہ چلے گئے، وہاں پہ جا کے پھر انہوں نے وہی عمل اور شیطان کا وہی عمل کہ کیا کر رہے ہو، انہوں نے وہاں پہ بھی کنکریاں اٹھا کے شیطان کو مارے۔ اب جب یہ 3 دفعہ یہ عمل ہو گیا تو شیطان وہاں سے چلا گیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ تم آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ تو وہ جو چھری تھی وہ کس پہ چلی؟ جو سنت ابراہیمی ہے، قربانی جو ہم آج کل کرتے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر، وہ مینڈا جو ہے وہ جنت سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور پھر اس کی قربانی کی گئی۔ تو یہ جو جمرات ہے یہ اس وجہ سے ہم ان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ تو اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے گالیاں نکال کے کنکریاں مارنا یہ تو طریقہ درست نہیں ہے کہ مار بھی شیطان کو رہے ہیں، عمل بھی شیطانی کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پہلے شیطان جو ہے جمرات الکبریٰ سب سے پہلے ہم نے کنکریاں مار لی۔ اس کے بعد کنکریاں مارنے کے بعد جو ہے، اب جس طرح میں نے کہا کہ پہلے 10 ذی الحجہ سے مختلف ہے، وہ طریقہ یہی بیچ میں مختلف ہے کہ شیطان جمرات الکبریٰ کو کنکریاں مارنے کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا کہ تھوڑا سا آگے جا کے قبلے کی طرف رخ ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی۔ اب دعا کیا مانگی وہ حدیث میں نہیں ہے، لیکن ظاہری سی بات ہے، شیطان کو کنکریاں مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے پناہ مانگی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ذات ہیں، آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے جس کی کوئی حد نہیں۔
تو ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کے اس کے متعلق نہیں پتہ، وہ کنکریاں مارتے ہیں آگے چلے جاتے، کنکریاں مارتے ہیں آگے چلے جاتے، تو اس کا ہمیں خاص خیال ہونا چاہیے۔ پہلی دفعہ جب ہم نے جمرات الکبریٰ کو کنکریاں مار لی، آگے جا کے قبلہ کی طرف منہ کیا، دعا مانگی، دعا مانگ کے پھر جمرات الوسطیٰ درمیانہ شیطان جو ہے اس کی طرف چلے جانا، اس میں بھی یہی عمل دہرانا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور ادھر سے 7 کنکریاں مارنے کے بعد پھر تھوڑا سا آگے کی طرف جا کے ہاتھ قبلے کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے۔ کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین، یہی دعا مانگی جا سکتی ہے کہ اے اللہ شیطان کے حملوں سے، شیطان کے وسوسوں سے مجھے بچا کے رکھے۔ اس کے بعد جو ہے تیسرا شیطان، جس کو جمرات الصغریٰ کہتے ہیں، یعنی کہ چھوٹا شیطان، پہلا کبریٰ، دوسرا وسطیٰ، تیسرا صغریٰ، 3 قسم کے شیطان ہیں، بگ، میڈیم، اسمال۔ اب جب چھوٹے شیطان کی طرف جانا ہے، اس کو 7 کنکریاں ماری تو ادھر رکنا نہیں ہے، وہاں سے آگے کی طرف نکل جانا ہے، تو وہاں سے پھر ہم نے واپس مینا کی طرف جانا ہے۔ مینا کو ہم نے 11ویں رات گزارنی ہے، اسی جگہ پر جہاں پر مینا میں خیمے لگے ہیں، جہاں پہ بھی آپ کے معلم لے کے جاتے ہیں، تو وہاں پر ہم نے 11ویں کی رات ٹھہرنی ہے مینا میں۔ آگے 12ویں کی رات پھر یہی عمل دہرانا ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ پہلے شیطان کو کنکریاں مارنی، دعا مانگنی، دوسرے شیطان کو کنکریاں مارنی، دعا مانگنی، تیسرے شیطان کو کنکریاں مار کے وہاں سے چلے جانا۔ اگر 12ویں تاریخ کو، 11 کا میں بتا چکا ہوں، 12 کا میں اب بتا رہا ہوں کہ 12ویں تاریخ کو اگر سورج غروب ہونے سے پہلے آپ فارغ ہو چکے ہیں کنکریاں مار کے، تو آپ کعبہ میں یعنی خانہ کعبہ آپ واپس جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کنکریاں مارتے وقت آپ کو سورج غروب ہو چکا ہے تو پھر آپ کو 13ویں کو 12ویں کی رات مینا میں ٹھہرنا پڑے گا، اور 13 تاریخ کو دوبارہ جا کے کنکریاں مارنی پڑیں گی۔ اسی طرح جو طریقہ کار 11واں اور 12واں کو کرنا ہے، تو 13 تاریخ کو دوبارہ اسی طریقے سے کنکریاں مار کے پھر واپس آپ کو خانہ کعبہ جو ہے آپ کو جانا پڑے گا۔ 2 طریقے ہیں، ایک 12 کو بھی جا سکتے ہیں، اگر فارغ جلدی ہو جائیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر 13 تاریخ کو لازمی ہے کہ مار کے آپ کو واپس جانا پڑنا ہے۔ یہ ایک مکمل حج جو ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 8 ذو الحج سے جو ہے وہ حج شروع ہوتا ہے، اور 13 ذو الحج تک اس کی لاسٹ ٹائمنگ جو ہے وہ ہمارے حج کے پورے مناسک حج کی ہے۔ آپ کو مکمل طریقہ جہاں جہاں پہ پریکٹیکل تھا وہاں پہ میں نے آپ کو کر کے دکھایا، اور جہاں پہ اس طرح بتانے والا تھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب آخر میں ایک اور بات کر کے حج کے ٹاپک کو جو ہے وہ مکمل کر لیتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حج کا اگر قبول کروانا ہے، یہ سارے مناسک کرنے کے بعد جو ہے وہ مدینہ منورہ جا کے روضہ رسول پہ حاضری دینا لازمی ہے، ورنہ حج قبول نہیں ہوگا۔ حج کے مناسک میں بلوغ المرام سے لے کر صحیح بخاری تک جتنی بھی کتابیں ہیں، صحاح ستہ ہے، بلوغ المرام ہے، ابن کثیر ہے، کتنی بھی کتابیں ہوں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی حدیث میں یہ الفاظ نہیں لکھے ہوئے کہ حج کے مناسک میں روضہ رسول جا کے حاضری دینا لازم ہے۔ ہاں آپ جائیں، مدینہ منورہ جائیں، وہاں پہ عبادات کریں، 1000 نماز کا ثواب ہے، وہ نماز ادا کریں۔ آپ جا کے وہاں پر موقع ملتا ہے تو روضہ رسول بھی جا کر درود شریف پڑھ لیں، لیکن اس کو مناسک حج سمجھنا یہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ تو باقی جو معاملات ہیں آپ سب کو علم ہے کہ مدینہ منورہ کے اور اس کے خانہ کعبہ کے، اگر آپ کے پاس اس کے بعد آپ ادھر رہ رہے ہیں، دل کرتا ہے عمرہ کرنے کا تو میقات میں جائیں، آ کے واپس عمرہ کر لیں، لیکن اس جگہ پہ ٹھہر کر یا اسی جگہ سے احرام باندھنا وہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہم وہاں پہ مسافر ہیں، ہم پکے جس کو ہم کہتے ہیں مستقل، ہم وہاں پہ مقیم نہیں ہیں، تو اس لیے احرام ہمارا میقات میں ہی ہوگا۔ باقی کچھ لوگ مسجد عائشہ سے باندھتے ہیں، وہ بھی طریقہ درست نہیں ہے، میقات کا ہونا لازمی ہے، مسجد عائشہ جو ہے وہ ہمارا میقات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے جو یہ مناسک حج ہم نے سیکھے ہیں اور میں نے سکھائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے گھر بیت اللہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں بلائیں تاکہ ہم یہ جتنے بھی مناسک حج ہم نے سیکھی ہیں اللہ تعالیٰ ہم اس کو عملاً اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔